فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. کہ فلا وربک، قسم ہے تمہارے رب کی، سنو، فلا وربک لا یؤمنون، وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، ہرگز کوشش وہ لوگ مومن نہیں بن سکتے ہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے فیصلے تمہارے پاس لے آئیں. فیما شجر بینہم، ان کے درمیان جو درخت کے نیچے تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اپنے معاملات میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی طرف رہنمائی نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تمہارے فیصلے نہیں ہوں گے، اپنی منمانی اگر چلاتے رہیں گے تو لا یؤمنون، وہ لوگ مومن نہیں بن سکتے ہیں. تمام درہ کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی دولت سے اللہ نے مال و مال فرمایا ہے. اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان کہ اللہ نے صحیح دین پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کریں کہ مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود اپنی اطاعت میں بتلائی ہے. اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اگر یہ امت محمدیہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کو پکڑے رہے گی، اس پر عمل کرتے رہے گی تو انشاءاللہ کامیاب و کامران بن جائے گی. اگر یہ امت اطیع اللہ و اطیع الرسول کو چھوڑ دے گی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کرے گی، اللہ کے قسم ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا. اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 یعنی 33 نمبر آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر رسول کی مخالفت کرنے سے دنیا اور آخرت میں کتنے نقصانات ہیں اس کی وضاحت ہوتی ہے. کیونکہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی مسلمان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو فالو کرنے والا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والا ہے. ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی نے جیسے بتلایا ویسے کریں، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے. کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ماننے والے، دعویٰ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. آج معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مر مٹنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیا اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرتے ہوئے نافرمانی کرنے لگ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کر دیں، نبی کی سنتوں کو ٹھکرا دیا جائے، نبی کی سنتوں کو بھلا دیا جائے اور اپنی منمانی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ ہمیں ایسا کرنے سے نہیں ہو سکتا یا ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہر چیز میں رسول کو فالو نہیں کر سکتے، ہمارے سے ایسے ہو نہیں سکتا ہے، یہ جو بہانے بنائے جاتے ہیں، کیا اس کے کچھ نقصانات ہیں بھی یا نہیں ہے یا نہیں؟ اس کے نقصانات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی بہت زیادہ ہیں.
کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مقامات پر جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے فوراً رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے. جیسے میں نے سورہ محمد کی آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، سب سے پہلے تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو. رسول جیسے تمہیں بتلا رہے ہیں، رسول جیسے تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں، اسی حساب سے تمہیں اپنی زندگی کو چلانا ہے، اپنی زندگی کو اسی حساب سے ڈھالنا ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں. تم یہ سمجھتے رہو کہ ہم 40 سال تک نماز پڑھتے رہے، 70 سال تک نمازی بنتا رہا، لیکن رسول کے بتلائی ہوئی نماز کو نہ پڑھتا رہا تو پھر اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری رہنمائی صحیح کتاب و سنت کے مطابق ہوئی ہے، اگر اسی پر عمل کرو گے تبھی جنت ملے گی. اگر تم اس کو چھوڑ کر اپنی منمانی چاہے جتنی عبادتیں کرنے لگ جاؤ، تمہارا ایک عمل بھی اللہ کے قبول نہیں ہوگا. تو رسول کی مخالفت دنیا اور آخرت کی ذلت کا سبب بن جاتی ہے. رسول کی سنت رسول کو ٹھکرانا انسان کی بربادی کی شروعات ہو جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیا فرمایا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سنت کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے. نبی کی مخالفت میں اللہ کی مخالفت مضمر ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن کے مطابق چلوں گا، مجھے احادیث کی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن کے حساب سے چلوں گا، قرآن جو مجھے حکم دیتا ہے میں اسی کو فالو کروں گا. آج بھی دنیا میں ایسی بہت ساری جماعتیں، ایک تو مستقل ایک جماعت ہے جس کو جماعت القرآن کہتے ہیں، قرآن کے نام پر کہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے. جماعت القرآن، قرآن والے یعنی قرآن کو فالو کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رسول کو چھوڑ کر صرف نبی کو فالو کرو گے، رسول کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو ہی اگر اپنانے لگو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے لازم ملزوم ہیں. یہ جب تک ان دونوں کو فالو نہیں کرو گے تو اسلام کامل نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر احکامات کو پیش کر دیا، لیکن اس کی وضاحت کس سے ملے گی؟ اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کی تفصیل بتلائی. جیسے آپ دیکھیں نماز کا حکم، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، 70 سے زائد مرتبہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو. کیسے کرو کون بتلائے؟ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھے نماز؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بتلائیں گے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے. آ کر اللہ کے راوی حدیث مالک بن حویرث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے. آ کر انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں. دین کا علم سیکھتے سیکھتے کئی دن گزر گئے مدینہ میں. مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ جب دن گزرنے لگ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ یہ صحابہ ان کے بیوی بچے بھی ہیں، ان کے بیوی بچے اپنے ان کے قبیلوں میں انتظار کر رہے ہیں، ان کو اپنے گھروں کو بھیج دینا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم نے یہاں رہ کر جتنے دن دین سیکھا سیکھ لیا، لیکن اس کے ساتھ تمہیں ایک صحابی کے تمہارے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، آپ ان سے دین سیکھتے رہیں گے اور نمازیں ادا کرتے رہیں گے. کیا کہا پھر؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. ان لوگوں سے 12 سے زائد لوگ تھے، ان سے کہا اللہ کے نبی نے کہ تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے. ان صحابہ سے کیا کہا؟ نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے یہاں پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے.
اگر کوئی شخص سلو کما رأیتمونی اصلی اس حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے کسی امام کے قول کو لے کر رکعت اوپر باندھنے کے بجائے نیچے باندھنے لگ جائے، آمین زور سے نہ کہے، رفع الیدین نہ کرے، اور حالانکہ اس کے تعلق سے 50 سے زائد حدیث لیکن ٹھکرا دے اور کہے کہ ہمارے امام نے ایسا نہیں کیا، ہمارے فلاں مسلک میں ایسا نہیں ہے، تو یہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے ان صحابہ سے کہا تھا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تمہیں نماز ویسے ہی ادا کرنی ہے جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو، جیسے تم نے مجھے پایا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے رسول کی مخالفت اگر ہو گئی تو نمازیں ضائع ہو جائیں گی، اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے حج کا مسئلہ آیا، اللہ کے نبی نے پوری 63 سالہ زندگی میں کتنی مرتبہ حج کیا؟ آپ کو معلوم ہے اسلام کے آنے سے پہلے، اللہ کے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے کفار بھی حج کیا کرتے تھے، کفار بھی عمرے کیا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بدن پر کپڑے نہیں پہنتے، ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حالت کفر میں بھی خانہ کعبہ کی زیارتیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے پورا طریقہ بتلایا، اور اللہ کے نبی کی 63 سالہ پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے صرف ایک مرتبہ حج کیا۔ کتنے مرتبہ حج کیا؟ ایک مرتبہ حج کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم لوگ حج خذوا انی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، حج کے مناسک سیکھ لو کہ 8ویں ذی الحجہ کو کہاں پر رہنا ہے، 9ویں ذی الحجہ میں کیا کرنا ہے، 10ویں ذی الحجہ میں تمہیں کیا کرنا ہے، 11ویں ذی الحجہ کے اندر کیا کرنا ہے، مینا میں کتنی نمازیں پڑھیں گے، عرفات میں کب رہیں گے، اور مزدلفہ میں کب رہیں گے۔ یہ پورا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ قرآن نے کیا کہا؟ الحج اشہر معلومات، اور تم میں سے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کریں۔ قرآن صرف اتنا حکم دیتا ہے حج کرو، لیکن کیسے کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی اتنی بڑی جماعت، آخری اللہ کے نبی کی عمر کا آخری حج اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا، اس حج میں کئی لاکھ صحابہ اکرام موجود تھے۔ ان صحابہ سے کہا کہ خذوا انی مناسککم، مجھ سے تم حج کے مسائل سیکھ لو، اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو تمہارا حج ضائع ہو جائے گا۔ حج اور عمرے جو ہوتے ہیں، اگر اس میں ریاکاری آ جائے، مخالفتیں آ جائیں، اپنے منمانی عمرے ہونے لگیں، اپنی خواہشات کے مطابق عمرے ہونے لگیں، اپنی آرزوؤں کے لیے عمرے ہونے لگیں، اپنی واہواہی کے لیے عمرے ہونے لگیں، یہ سب کے سب باطل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو طریقہ میں نے اپنایا، جس نیت سے خلوص کے ساتھ اگر عمل کرو گے وہی عمل تمہارا قابل قبول ہوگا۔ رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت، اللہ کی مخالفت رسول کی مخالفت۔ آئیے ایک اور حدیث، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو روایت کیا، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کو روایت کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ کہ لوگوں سن لو، من اطاعنی، جو کوئی میری اطاعت کرے گا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس حدیث کا اور ایک ٹکڑا اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ أَتَى أَمِيرِي فَقَدْ أَتَانِي، جس نے میری امیر کی اطاعت کی، ذمہ دار کی اطاعت کی، اور خلیفۃ المسلمین کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی۔ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي، اور جس نے میری امیر کی مخالفت کی، میرے خلیفہ کی مخالفت کی، اپنے ذمہ دار کی مخالفت کی، اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ سنت کی مخالفت کرنے والے، یہ کبھی مومن نہیں بن سکتے۔ اہل قرآن، جیسے بمبئی کے اندر بھی ایک فرقہ ہے اہل القرآن کے نام پر، اور وہ لوگ اتنے سخت ہیں، حالانکہ اہل حدیث تھے پہلے وہ لوگ، لیکن بعد میں ان کے اندر ایسی چیزیں، شبہات و خیالات، نظریات آ گئے کہ انہوں نے اپنا ایک الگ ہی ایک جماعت بنا لیا اہل القرآن کے نام پر، انہوں نے پورا ایک سینٹر بنا لیا، اور پھر اس کے اندر برادرز فلاں فلاں سب شامل ہو گئے، اہل القرآن کے نام پر مسجد بنا لی گئی۔ پھر اس کا ان کا دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ ہے کہ احادیث کے اندر اختلاف بہت زیادہ ہے. آج بھی بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فلاں حدیث میں اللہ کے نبی نے ایسی بات کہی، فلاں حدیث میں فلاں راوی الگ بات کہتا ہے، فلاں حدیث میں فلاں چیز الگ ہے. ایسا کیوں ہے؟ علماء آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا عالم فلاں بات بولتا ہے، ان کا عالم فلاں بات بولتا ہے، فلاں عالم حدیث کا عالم یہ فلاں بات بول رہا ہے اور دوسرا عالم یہ بات بول رہا ہے. تو حدیث کے اندر تعرض کیوں ہے؟ یہ شکوک و شبہات. یہ شکوک و شبہات جب پیدا ہو گئے تو لوگوں نے کیا کر دیا؟ کہا کہ بھئی قرآن کو فالو کریں، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ. جبکہ احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن ہی نہیں. منہج سلف کے بغیر قرآن سمجھنا ناممکن ہو گیا. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ نجم کے اندر اللہ نے 27ویں پارے میں کہا کہ نبی جو کچھ بھی زبان سے نکالتے ہیں وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کیا کہا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ نبی اپنی خواہشات سے ایک لفظ بھی تمہارے سامنے نہیں پیش کر. اللہ جو بلانا چاہتا ہے نبی وہی زبان سے نکالتا ہے، ورنہ کوئی بات نئی بات آپ کے ذہنوں میں نبی نہیں ڈال سکتے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. نبی اپنی خواہشات سے ایک لفظ نہیں کہتے. تو جو لوگ رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں ایسے لوگوں کا نقصان یہ ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں کہلا سکتے، وہ لوگ مومن نہیں بن سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل سورہ نساء آیت نمبر 65 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ فَلَا وَرَبِّكَ، قسم ہے تمہارے رب کی. سنو، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، ہرگز کوشش وہ لوگ مومن نہیں بن سکتے ہیں. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے فیصلے تمہارے پاس لے آئیں. فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان جو درخت کے نیچے تھے. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے معاملات میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی طرف رہنمائی نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تمہارے فیصلے نہیں ہوں گے، اپنی منمانی اگر چلاتے رہیں گے تو لا یؤمنون، وہ لوگ مومن نہیں بن سکتے ہیں. سنت کی مخالفت مومن ہونے سے انکار کرتی ہے. اور پھر آگے فرمایا ثم لا يجدوا في انفسهم حرج. پھر وہ اگر وہ لوگ اپنے دلوں میں کوئی حرج پیدا کر لیں. کیا مطلب؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے. قرآن اور حدیث ایک بات کہتے ہیں لیکن عام پبلک الگ بات کہتی ہے. پنچتوں میں، خلے میں، طلاق میں اور دوسرے جائیداد کے مسائل میں کتاب و سنت ایک کہہ رہی ہے کہ بھئی فلاں کو فلاں حصہ ملے گا. پبلک کہہ رہی ہے نہیں، انہیں فلاں بیٹا انہیں اتنا دیکھا باپ کو، فلاں ماں کو اتنا دیکھا، اسے زیادہ دینا. نہیں، حدیث کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھا جائے. کھلا اور طلاق کے مسائل بھی ایسے کہ بیوی کی غلطی ہے لیکن جو ہے یہاں پر ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ بیوی پاور میں مالدار ہے تو بات جو ہے شوہر کی ہو رہی ہے. یہ بالکل غلط نظریہ ہے. اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے دل کی بات لینے لگو گے، دلوں کے اندر حرج محسوس کرو گے، یہ کیسا کمایا کون کی دینا کسی اور کو. کیا بولتے ہیں کہ بھئی کما رہا میں ہوں، محنت میں کر رہا ہوں، زکاة کیوں میں دوں؟ 2.5% زکاة کیوں نہیں نکالوں؟ میں نہیں نکالتا. اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ محنت ہم کریں، غریب جو ہے اس کا پھل کھا لے جائے. قرآن کے مطابق اگر نہیں ہو رہا، دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں بن سکتے. پھر آگے اللہ نے فرمایا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ وہ جو حکم، آپ جو فیصلہ بتلا دیں اس کو تسلیم کر لینا ہے، اس کو اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دے لینا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز، معصیت رسول بے ایمانی اور منافقت کی نشانی ہے. رسول کی مخالفت، رسول کی معصیت، نافرمانی یہ بے ایمانی کی علامت ہے اور وہ شخص منافق ہونے کے برابر. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کا شیوہ یہ بتلایا کہ وہ لوگ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں. مومن جو ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے مخالف میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے یہ لوگ منافق ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو نہیں کرتے،
اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنے فیصلے، اپنے معاملات، اپنے بزنس اور اپنی تجارتیں کہ فائدہ کتنا لینا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فائدہ اتنا ہی لو جتنا کہ حق بنتا ہے، اگر اس سے زیادہ لے رہے ہو تو تمہارے لیے حرام ہے۔ اب بیوپاری تاجر کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تاجر یہ کہتا ہے کہ نہیں، مال میں نے ڈالا ہے اور میں اتنا نکالا ہوں، اتنا قرضدار ہوں، فلاں ہوں، میں 10% سے زائد لوں گا، میں روپیہ کمانے کے بجائے 10 روپے 100 روپے اس میں زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ رسول کی مخالفت ہو گئی۔ ایسے تاجر، ایسے بیوپاری، ایسے معاملات میں خیانت کرنے والے، امانتوں میں خیانتیں کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ منافقوں کی علامتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ایسے مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں آیت نمبر 40/7 اور 40/8 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَاعْتَعْنَا ثُمَّ تَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ کہ وہ لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور اسی طریقے سے وہ بالرسول، رسول پر ایمان لے آئے، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت بھی کر لی۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو ہم مانتے ہیں، مسلمان ہیں، پکے ہیں، خاندانی ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک جماعت پھر جاتی ہے، ان میں سے ایک جماعت تو روگردانی کرنے لگ جاتی ہے، نبی کا نام تو لیتے رہتے ہیں، رسول کا نام بھی لیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وَأَطَعْنَا ہم نے اطاعت بھی کر لی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر ان میں سے ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جو روگردانی کرتی ہے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ایمان لانے کے بعد، یہ بات کہنے کے بعد کہ ہم مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، فلاں ہیں، اس کے بعد ایسا عمل کرو گے، ایسی نافرمانیاں کرو گے، ایسے معاملات میں تم غریبوں کا خون چوسو گے تو کیا ہوگا؟ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ تو یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، انہیں بتلایا جاتا ہے کہ بھئی جو تم کر رہے ہو غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، رسول کی مخالفت نہ کرو۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، دین کی باتوں کی طرف، تو کیا ہو جاتا ہے؟ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ معرضون ان میں سے ایک فریق، ایک جماعت، ایک پارٹی، ایک جو افراد ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معرضون، منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ یہ عالم ملے تو کہنے ہوتے نہیں، یہ مسائل حل ہوتے نہیں، یہ دوسرے کہنے جائیں گے، ہندو کہنے جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، فلاں جگہ۔ پہلے شروعات میں عالم کے پاس آتے ہیں، مسئلے پوچھ لیتے ہیں پورا، انہوں کتاب و سنت کے مطابق بتا دیتا ہے عالم، تب کیا کرتے ہیں؟ بھئی اس میں تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے، فلاں بیٹی کو اتنا چلا جائے گا، فلاں کو اتنا چلا جائے گا، چھو سب بھائیوں میں بڑھ جا رہا ہے، ہمیں کیا بچا؟ پھر بولتے ہیں مول صاحب سے ہوتا نہیں، دوسرے جگہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو نہ کتاب و سنت کا دور دور تک کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ انہیں کچھ دین کے مسائل معلوم ہوتے ہیں، نہ انہیں خلے کے مسائل معلوم، نہ طلاق کے مسائل معلوم، نہ پراپرٹی کے مسائل معلوم، نہ انہیں میراث کہتے کس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ پھر ویسے لوگ برابر فیصلہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس اللہ نے پوری چیزیں قرآن کے اندر اس کی وضاحت ایک چیز کہ ایک فریق ایسے لوگ ہوں گے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ جب انہیں بات بتلائی جائے گی تو وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے آپ کی باتوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیں گے، اور اپنی منمانی جو ان کو پسند ہوگا، جو جس کے پاس جانے سے فیصلہ ان کے موافق ہوگا، وہ ان کے پاس جا کر فیصلے کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ سنت کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کی مخالفت اگر کوئی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ مشہور روایت راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات کے پاس کچھ صحابہ اکرام آئے، 3 صحابہ آئے تھے۔ آنے کے بعد وہ مشہور روایت ہے،
آنے کے بعد انہوں نے پوچھا، دیکھا کہ گھر میں حضرت اماں عائشہ موجود ہیں اور دوسری ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت کیسی تھی؟ اللہ کے نبی کی عبادت کی کیفیت کیسی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے ہیں؟ یہ سوال انہوں نے کہا. حضرت اماں عائشہ نے کہا اور دوسرے ازواج مطہرات نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فلاں سب چیزیں انہوں نے گنی. جب یہ سب باتیں ہو گئیں تو ان تینوں صحابہ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نبی ہیں، یہ ان کا مقام ہی الگ ہے. اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے یہ آفر رکھا تھا کہ نبی کے اگلے گناہ بھی معاف تھے اور پچھلے گناہ بھی معاف تھے. نبی اگر کچھ بھی نہ کرتے تب بھی جنت. نبی کے لیے اللہ نے اتنی آفریں رکھی تھی کہ ان کے گناہ سب کے سب معاف. تو صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، نبی کو جب گناہ معاف کیے گئے اس کے بعد بھی اتنی عبادتیں کر رہا ہے، نبی پوری رات تہجد پڑھنے میں لگا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں لگا رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے امہات المؤمنین، آج کے بعد میں کبھی بھی جو ہے اپنے آپ کو عورتوں سے ہمیشہ دور رکھوں گا. اس نے کہا کہ میں زندگی میں نکاح نہیں کروں گا بلکہ صرف اور صرف عبادت میں لگاؤں گا. اللہ اکبر. پہلی چیز اس نے یہ کہی کہ میں پوری اپنی زندگی میں عورتوں سے دور رہوں گا، شادی نہیں کروں گا اور اللہ کی عبادت میں لگاؤں. دوسرے صحابی نے کہا کہ رات بھر میں نمازیں پڑھتا رہوں گا تاکہ میں اللہ کے راضی کر لے جاؤں اور جنت مل جائے. اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. جیسے داؤد ابراہیمی جانتے ہیں، داؤدی روزہ جس کو کہتے ہیں کہ صبح دن میں ایک بار کھانا کھانا جس کو روزہ ہوتا ہے، دن میں ایک بار. داؤدی روزہ جس کو کہتے ہیں کہ بھئی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں صبح کھاتے تو شام تک پھر کھاتے ہی نہیں، پھر اس کے بعد جب کھا لیتے تو پھر رات سے صبح تک ایک روزہ. ایسے روزے چلتے. وہ کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی روزے رکھتا رہوں گا. کیا کہا اس صحابی نے؟ میں پوری زندگی روزے رکھوں گا. یہ تینوں صحابہ یہ عہد کر کے وہاں سے نکل کر چلے گئے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی مہمان آ کر گئے تو انہوں نے پوچھا ازواج مطہرات سے کہ کوئی آیت ہے؟ تو ازواج مطہرات نے بتلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ آئے تھے، انہوں نے 3 لوگوں نے 3 عہد و پیمان کر کے گئے. انہوں نے سب سے پہلے آپ کی کیفیت پوچھی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پوری رات تہجد پڑھتا رہوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی کبھی شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے دور رہوں گا. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر شادی نہ ہو تو عورت بھی نہیں ہوگی، بچے بھی نہیں ہوں گے، اور نہ خرچہ ہوگا نہ کچھ ہوگا، اپنا سنگل رہیں. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، عمریں ہو جا رہی ہیں، عمریں گزر جا رہی ہیں، لیکن جو ہے شادیاں نہیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. اور وہ اپنے آپ کو سنت رسول کی مخاطبت کرتے ہوئے گزار رہے ہیں. کوئی نوکری کو جپتے ہوئے بیٹھ رہا ہے، کوئی جو ہے اپنے اسٹیٹس کو جپتے ہوئے بیٹھ رہا ہے، کوئی اپنے بزنس کو ایک دکان میں دوسرا ہونے کے بعد کر لیتا. ایسی مصیبت. کچھ ایسے ہیں کہ نہیں، بچی پڑھ رہی، پڑھتے 30-35. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. کہ جب تمہاری استطاعت ہو جائے، جب تمہارے بچے بالغ ہو جائے تو تم شادی کرو، ورنہ تم اپنے اولاد کو گناہوں میں پڑتا ہوا دیکھو گے. زنا پھیل جائے گا، بدکاریاں پھیل جائیں گی، جتنے بھی اچھے ہوں گے تمہاری اولاد، لیکن شیطان ان کے دلوں کو گندے کاموں کی طرف لگا دے گا. یا تو موبائلوں میں پوری راتیں گزاریں گے، یا ان کی خیالات، نظریات، ان کے اولاد جو ہے بگڑ جائے گی. اور وہ لوگ نوجوان ہو یا نوجوان لڑکیاں ہوں، چاہے کالج کے نام پر، چاہے تعلیم کے نام پر، چاہے بزنس کے نام پر، چاہے کسی اور چیز کے نام پر، جہاں اگر ماں باپ اپنی اولاد کو ایسا بٹھا کر رکھتے ہیں، وہ خود بھی گنہگار بنتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی گناہوں میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس حدیث کی تشریح میں امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا. اس کی تشریح میں کہتے ہیں جس نے بات کہی تھی کہ میں شادی نہیں کروں گا، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے 11 شادیاں کی اور میرا امت یہ کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا. نعوذ باللہ.
پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے بلا بھیجا اور کہا کہ جاؤ بتلاؤ انہیں. ان کو بلانے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں نے 11 شادیاں کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے 11 شادیاں کی ہیں, اور تمہیں جو ہے اپنی عورتوں سے دور رہنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے جتنی استطاعت دی اتنی اطاعت کرو, جتنے اللہ نے تم سے مطالبہ کیا اتنی عبادت کرو. پوری رات مسجد میں بیٹھ کر تہجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری زندگی کسی اور کام میں لے جا کے کہیں پہاڑوں میں گزار دیں. عیسائیوں میں کیا ہوتا ہے, آج بھی پادری جو بن جاتے ہیں پوری زندگی چرچ میں گزار. وہ کیوں؟ عیسائیوں نے کیا کیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو تھے ان کو کیا کہتے تھے, جو خاص دوست ہوتے تھے ان کو حواری کہتے تھے. وہ حواریوں نے کیا کیا, حواریوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم دنیا سے کٹ جائیں گے, دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, رشتہ داری بھی نہیں چاہیے, بیوی بچے بھی نہیں, ماں باپ بھی نہیں, کچھ نہیں. سیدھا اٹھ کر کہاں چلے جاتے تھے وہ لوگ, غاروں میں جا کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے. انہیں حواری کہا جاتا تھا, اور وہ لوگ عیسیٰ کے فالورز تھے. موسیٰ کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے. تو یہ طریقہ رہبانیت کہلاتا ہے اسلام میں. اور اسلام نے, اللہ کے نبی جب آئے, اللہ کے نبی نے کہا کہ اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. تو تمہیں نمازیں بھی پڑھنا ہے, دین دنیا دونوں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے, رسول کی مخالفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں, اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ تنگیوں کے شکار ہیں, اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اللہ جن کے جائز خواہشات ہیں, اللہ ان خواہشات کو پورا فرما. اللہ جن کے بہت سارے ایسے کام ہیں, ایسے آرزویں ہیں, اللہ پورے نہیں ہو رہے, اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اللہ تو جب چاہے گا تبھی کوئی چیز ہو پاتی ہے. اللہ تیرے چاہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں, اللہ ہمارے تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. اللہ جو بھی قرض دار ہیں, اللہ ان کی قرض داری کو دور فرما. اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں, اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما. اللہ جو لوگ تنگیوں کے شکار ہیں, اللہ ان تنگیوں سے نکال کر آسانیوں کی طرف لیا. اللہ سود جیسی بیماری سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرما. اللہ ہماری سود جو ہے پورے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ, ٹنکور کے اندر ایک مسلم گھرانہ سود پہ مال لے لیا. لوگ جو ہے اپنی خواہشات ہو یا کبھی مجبوریوں کی وجہ سے سود کی طرف چلے جاتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ غلط ہے, لیکن پھر بھی کیا کریں, کبھی عورتوں کی وجہ سے ان کو خوش کرنے کے لیے پیسہ سود پہ لے لیا جاتا ہے, یا کبھی کسی اور ضرورت کے لیے لیا جاتا ہے, لیکن جب وہ ادا نہیں کر پاتے ہیں تو پریشانیوں میں آ جاتے ہیں. ابھی ٹنکور میں میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک سامنے ایک چیز آئی کہ ایک ہی گھر کے 5 جنازے ایک ہی گھر کیسے ہوئے. سرا سے ایک مسلم آدمی, مسلم گھرانے والا, سود پہ کچھ پیسے لیا تھا. وہ بڈی اتنا بڑھ گئی کہ وہ آ کر ستانے لگا, ذلیل کرنے لگا. تو اس نے کیا کر دیا, ایک 2 دن پہلے اس نے کہا اپنے پورے بچوں کو پڑھانے کے لیے اس نے پیسہ لیا تھا. دیکھیں اللہ نے جتنی طاقت دی اتنا کوشش کریں, اس سے زیادہ کریں گے تو مصیبتیں آ جائیں گی. اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھا سکتے, کسی کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے, پوری جائیداد بیچ دیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو گروی رکھ دیں بچے کے لیے, یا جو ہے اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانے کے پیچھے یا فلاں کو فلاں کرانے کے پیچھے پوری آستی بیچ دیا, اس کے بعد روڈ پہ آ گیا, ٹینشن لے کے خودکشی کر لی. اس ٹنکور کے آدمی نے کیا کیا, اپنے گھر میں میاں بیوی نے اتنی ذلت محسوس کی, لوگ آنا روزانہ سود کا مال مانگنا, ذلیل ہو رہا تھا. تو اس نے کیا کر دیا, کھانے میں زہر ملا کر بچوں کو کھلایا. اس کے بعد میاں بیوی دونوں کھا لیے, کھانے کے بعد 5 کا انتقال ہو گیا. مسلم گھرانہ. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. خودکشی ہے, اب اس کی سزا اللہ کے نبی نے فرمایا, اگر کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے قیامت تک وہی سزا, زندہ ہوگا پھر زہر پیے گا پھر مرے گا, زندہ ہوگا زہر پیے گا مرے گا. اگر کوئی بھوک کے مرتا ہے تو اس کا سزا یہی ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے, امت کی حفاظت فرمائے. اور جو لوگ چاہے سود دیتے ہوں یا لیتے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, لوگوں کا خون چوسنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کے اوپر ان سے بڑے ظالم کو لے کر آ جائے گا, پھر وہ مظلوم بن جائے گا, چیختا رہے گا, چلاتا رہے گا, پھر ان کی کوئی پکار سننے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا, جو سنا گیا, اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.